میرا جو مادر علمی ہے دارالعلوم کا کبیر والا، وہاں پر استاد محترم بچوں کو کمپیوٹر حافظ بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ کمپیوٹر حافظ۔ کمپیوٹر حافظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے سے پورے قرآن مجید میں سے کوئی آیت پڑھیں اور اس سے سوال کریں یہ کون سی سورت ہے، یہ کون سا پارہ ہے، یعنی الٹی آیات اتنی تیزی سے پڑھے گا کہ آپ کی نظریں ڈھونڈنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ یہ بچہ اتنی رفتار سے قرآن مجید کی آیات کو الٹا پڑھنا شروع کر دے گا۔ یعنی جس طرح ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، صرف اس کو آپ نے کمانڈ دینی ہے تو جو بھی چیز ہوگی وہ فوراً وہاں سے شروع ہو جائے گی، ایسا کام پاکستان کے بڑے مدارس میں ہوتا ہے۔ عام چھوٹے مدارس، میرا یہ ماننا ہے یا جہاں تک میرے علم میں یہ بات ہے، لاہور سے پیچھے ادھر فیصل آباد، ملتان، ان بڑے شہروں میں جو بڑے مدارس ہیں ان کے اندر ایسے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ باقی گجرانوالہ سے ادھر ہے یا سیالکوٹ سے ادھر ہے، یہ چھوٹے شہر جو ہیں یہاں پر کوئی بھی ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں پر بچوں کو کمپیوٹر حافظ بنایا جائے۔ ہم نے یہ کاوش شروع کی ہے، ہمارے استاد محترم مولانا عتیق الرحمان صاحب ہیں، دوسرے شعبہ حفظ کے استاد قاری عبدالقیوم صاحب ہیں، تو انہوں نے محنت کی ہے، ایک بچے کو کمپیوٹر حافظ بنانا شروع کیا ہے۔ یہ چھوٹا سا بیچارہ معصوم بچہ ہے جس کی بمشکل 3 سے 4 فٹ قد ہے، اس بچے نے کمپیوٹر حفظ کرنا شروع کر دیا اور ابھی اس کا ابتدا ہے، 1 پارہ اس نے حفظ مکمل کر لیا ہے، جس طرح کمپیوٹر حافظ بچے ہوتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا، یہ کچھ افراد کو ہم نے قرآن مجید پکڑا دی ہیں، یہ اس بچے کا امتحان لیں گے۔ اب جو امتحان لیں گے وہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہو جائے گی۔ یہ کوئی سب سے پہلے جو ہے وہ پارے کے رکوع پوچھیں، پارے کے اندر کتنی آیات ہیں وہ پوچھیں، کل صفحات کتنے ہیں، فلاں صفحہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، فلاں صفحے کا آخری لفظ کون ہے، یہ کون سی آیت ہے، اس آیت سے پیچھے والی آیت پڑھو، اس آیت سے 10 آیتیں آگے پڑھ لو۔ یعنی جیسے بھی ان کو سوالات مناسب لگتے ہیں، یہ پہلا پارہ جو الف لام میم پارہ ہے اس کے اندر یہ کسی بھی طرح کا سوال اس بچے سے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ بچہ آپ کو فوراً جواب دے گا۔ الٹی آیات پڑھنی پڑتی ہیں تو وہ آیات پڑھے گا، رکوع کے اندر کتنی آیات ہیں وہ بتائے گا۔ انشاءاللہ اس طرح کے بہت سارے سوالات آپ ان سے پوچھیں، آیت نمبر پوچھیں، پہلا صفحہ پوچھیں، آخری صفحہ پوچھیں، یعنی اس طرح کے آپ سوالات اس بچے سے پوچھیں تو انشاءاللہ یہ بچہ جواب دے گا۔ اور باقی احباب کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے۔ جیسے میں نے بیان کے شروع میں عرض کیا تھا کہ جتنی قدر اور جتنی اہمیت اس قرآن مجید کو ملی ہے سابقہ کسی آسمانی کتاب کو نہیں ملی۔ تو اس وجہ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ جن احباب کے پاس قرآن مجید ہے یا مجمع میں سے کوئی بھی، ضروری نہیں ہے کہ جن کو ہم نے قرآن مجید پکڑائے ہیں صرف یہ سوال کرے، مجمع میں سے کوئی بھی ساتھی جو قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید سوال کر سکتا ہے، وہ قرآن مجید لے اور اس بچے سے پہلے پارے سے سوال کرے گا۔ جی بسم اللہ۔ جی پہلے پارے سے، ابھی چونکہ ابتدا کی ہے تو یہ صرف ایک نمونہ، ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور جلد انشاءاللہ کہ یہی بچہ اور اس جیسے اور بچے پورے قرآن مجید کا کمپیوٹر حافظ بنے ہوں گے، اور آپ پورے قرآن مجید سے جیسے چاہیں جس طرح چاہیں سوال کریں اور یہ بچے انشاءاللہ جواب دیں گے۔ پہلے پارے کے 12ویں رکوع میں کتنی آیات ہیں؟ پہلے پارے کے 12ویں رکوع میں کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات۔ جی رکوع کی آیات جو ہیں وہ آئین بنا ہوا ہے نا، آئین کے درمیان میں جو لکھی ہوئی ہیں تعداد گنتی، یہ رکوع کی آیات ہوتی ہیں، اور رکوع جہاں ختم ہوتا ہے وہ پیچھے والے رکوع کی آیات بتائی جاتی ہے۔ جہاں رکوع ختم ہو رہا ہے نا وہ رکوع پیچھے والے کا نمبر دیا ہوتا ہے، آگے والے کا نہیں۔ اب دیکھیں جیسے وَمِنَ النَّاسِ ہے تو یہاں 1 لکھا ہوا ہے،
سورۃ البقرہ جب ہم شروع کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا والا رکوع شروع ہوتا ہے، تو یہ رکوع جب ختم ہو یہاں جب ختم ہو رہا ہے پہلے والا رکوع الف لام میم والا، تو یہاں 1 لکھا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ کہ پیچھے والے کا یہ رکوع نمبر ہے۔ 12ویں رکوع میں 7 ہی آیات ہیں، 12ویں رکوع میں بھی 7 ہی آیات ہیں، جواب بچے کا درست ہے۔ پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ جہاں آئین ہے، آئین کے درمیان کے اندر اس سے پہلے رکوع جو گزر چکا ہے آیات یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے 12، اوپر جو ہے وہ سورت کے رکوع ہیں، نیچے پارے کے رکوع ہیں، اور آئین کے جو درمیان ہے نا یہ اس رکوع کی آیات ہیں، تو 12ویں رکوع کے اندر 7 آیات ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی ایک آیت کی کوئی 2 نمبر 3 نمبر پڑھے گا، بچہ خود آیت پڑھے گا، پھر کے بعد پوچھے ایک بندہ پوچھے۔ جی حج صاحب آپ شروع کریں گے۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ اس سے پچھلی آیت پڑھے ماشاءاللہ، اس سے پیچھے، اس سے پہلے والی آیت، اس سے پہلے جو آپ نے آیت پڑھی، اس سے پہلے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ آیت نمبر کون سا ہے؟ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ شاباش، آیت نمبر 8 پڑھو۔ وَمِنَ النَّاسِ آیت نمبر 7 پڑھو۔ ختم اللہ آیت نمبر 6 پڑھو۔ إِنَّ الَّذِينَ آیت نمبر 5 پڑھو۔ آیت نمبر 4 پڑھو۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ رکوع نمبر 5 کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اس رکوع کے اندر آیتیں کتنی ہیں؟ 7۔ شاباش۔ کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، میں یہ صرف سوال بچے سے اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ ہم کس طریقے سے سوال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ لقومہ فقلنا، یہ آیت نمبر 63۔ آپ مکمل کریں آیت۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ آیت أُنَاسٍ۔ نمبر کون سی ہے؟ 60۔ شاباش، 60 نمبر آیت ہے۔ اس سے پیچھے والی آیت پڑھو، 59، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا 57، وَظَلَّلْنَا 56، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ 54، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 53۔ وَإِذْ آتَيْنَا شاباش۔ یہ دیکھیں الٹی آیات میں نے 10 سنی ہے، تقریباً 10 کی 10 بچے نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ کوئی اور سوال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جی بیٹا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اس سے آگے تیسری آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلے آیت نمبر بچے کی وَمَن يَرْغَبُ کا آیت نمبر وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، آیت نمبر شاباش۔ اس سے کتنی آگے آیتیں جی؟ 3 آیتیں، اس سے آگے بڑھو۔ شاباش۔ 133 نمبر آیت بنتی ہے تو وہ بچہ پڑھ رہا ہے، پڑھو شاباش۔ اچھا یہ بتاؤ صفحہ نمبر 20 کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ صفحہ نمبر 20 کا پہلا لفظ بتاؤ۔ شاباش۔ صفحہ نمبر 20 کا آخری لفظ بتاؤ۔ شاباش۔ اس سے پیچھے والی آیت پڑھو۔ اس سے پیچھے والی آیت ام تقولون ان ابراہیم، اس سے پیچھے والی آیت پڑھو۔ شاباش۔
رکوع نمبر بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا رکوع نمبر 11 کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ رکوع نمبر 11 کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. شاباش. یہ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 13 نمبر صفحہ کا پہلا لفظ کون سا ہے؟ وَأَنْتُمْ شاباش. آخری لفظ کون سا ہے؟ جَاءَهُمْ. شاباش. یہ سوال میں پھر عرض کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو سوال کرنے کا طریقہ ہے، باقی آپ کو فری ہینڈ ہے. آپ پہلے پارے میں سے اس طریقے سے جہاں سے مرضی جیسے مرضی صفحے کا پہلا لفظ، صفحے کی پہلی آیت، 5 آیتیں آگے 10 آیتیں پیچھے، یہ اس طریقے سے جہاں سے مرضی سن سکتے ہیں. جی بسم اللہ. کوئی اور سوال کرنا چاہے تو جی آیت نمبر 77 پڑھو بیٹا. 77. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ما شاء اللَّهَ الله. يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. ماشاءاللہ. 82. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جی بیٹا 12ویں رکوع کی چوتھی آیت، 12ویں رکوع کی چوتھی آیت پڑھو. شاباش. حافظ صاحب کا سوال ہے. 12ویں رکوع کی چوتھی آیت. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. ہاں جی مولانا صاحب بس بہت ہو گئے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ ہمیں دعا کرائیں ماشاءاللہ. لوگ بیٹھے ہیں اللہ پاک اس کے جی اوپر ماشاءاللہ. یہ ہمارے استاد محترم ہیں مولانا عتیق الرحمان صاحب. استاد کی الگ سے خدمت کریں اور بچے کی الگ سے. یہ بچے کا یہ بچے کا یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے جی، ہر طرح سے قبول فرمائے. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم سبحان اللہ سبحان اللہ أنعمت